2018 کے عام انتخابات سے پہلے پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعتیں سینٹ کے انتخابات کی تیاری کر رہی تھیں اور اپنے سینٹ کے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت کر رہی تھیں، تو دوسری جماعتوں کی طرح ایم کیو ایم بھی سینٹ کے امیدواروں کے لیے مختلف ناموں پر غور کر رہی تھی۔ تو ان حالات میں ایم کیو ایم کے اس وقت کے سربراہ فاروق ستار نے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کامران ٹسوری کا نام تجویز کیا، جس کی رابطہ کمیٹی نے مخالفت کی، لیکن فاروق ستار کامران ٹسوری کے نام پر ڈٹ گئے تو رابطہ کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر کے کامران ٹسوری کی پارٹی کی رکنیت کو 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا اور انہیں رابطہ کمیٹی سے نکال دیا۔ ان حالات میں فاروق ستار نے ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز سے علیحدگی اختیار کر لی اور پی آئی بی کالونی میں اپنا سیاسی دفتر قائم کر لیا، اور اس طرح ایم کیو ایم فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور انہی اختلافات کی وجہ سے ایم کیو ایم سینٹ کے انتخابات میں فروغ نسیم کی صرف ایک ہی نشست حاصل کر پائی، اور اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے فاروق ستار کو ایم کیو ایم کی سربراہی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ کامران ٹسوری کا تعلق کراچی کی ایک بڑی کاروباری فیملی سے ہے اور ٹسوری گولڈ کے نام سے یہ سونے کے ایک بڑے کاروبار کے مالک ہیں۔ ان کا یہ کاروبار کراچی سے یورپ تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کامران ٹسوری منی ایکسچینج اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے بھی منسلک رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور میں سیاسی منظرنامے پر دیکھے گئے، اور اس دور میں وہ وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے بہت قریب تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ فنکشنل میں شمولیت اختیار کر لی، جسے کچھ عرصے کے بعد اندرونی اختلافات کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد کامران ٹسوری نے ایم کیو ایم میں شمولیت کی کوشش کی، لیکن پارٹی کے اندر ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ ایم کیو ایم میں شامل نہ ہو سکے۔ الطاف حسین کے بعد جب پارٹی کی قیادت فاروق ستار کے پاس آئی تو کامران ٹسوری کو پارٹی میں شامل کر لیا گیا، اور انہوں نے پارٹی کی مالی معاونت بھی کرنا شروع کر دی، تو کچھ عرصے کے بعد انہیں رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد کراچی کے صوبائی حلقے پی ایس 104 پر ضمنی انتخابات کے لیے ایم کیو ایم نے کامران ٹسوری کو ٹکٹ دیا، اور ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے سعید غنی کے ساتھ تھا۔ سعید غنی 23,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ کامران ٹسوری صرف 18,000 ووٹ لے سکے۔ اس کے بعد 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں اختلافات کی وجہ سے کامران ٹسوری پارٹی سے علیحدہ ہو گئے اور عملی سیاست سے آنے والے سالوں میں کنارہ کش رہے۔ 9 ستمبر 2022 کو اچانک یہ خبر آئی کہ کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی دعوت پر ایک بار پھر بطور ڈپٹی کنوینر پارٹی میں شامل کر لیا گیا ہے، جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے بعد پارٹی میں دوسرا بڑا عہدہ ہے۔ ایم کیو ایم میں شمولیت کے صرف 1 ماہ کے بعد کامران ٹسوری نے سندھ کے 34ویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔